گزارش کروں گا کہ استاد محترم درس قرآن تو پہلے سامنے ناز شریف سنا نہیں بولدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ دے بعد استاد قرآن پاک پڑھا کے سامنے انشاءاللہ عز و جل پھر ترجمہ پھر انشاءاللہ دے بعد دو گلاں یا استاد کر دیں گے یا میں کر دوں گا کیونکہ ساڑیاں پکایا نے اور ساڑیاں کرنیاں باندیاں نے کیونکہ استاد فرماندے سن کہ تسی مسلے نہ بچائے تے سپیکر نہ بچائے تے کہ دیکھنا تھاڑے نہ ہوندا کی ہے تے تسی 8 تاریخ نو ویکھ لیا ہے لیکن حضور دا اگر دین سنیا اور سیکھیا اور پڑھیا ہوندا تے شاید ایک ایک پیس کر دیندے تو اسلام آباد میں بیبییاں دا اٹھن تو پہلے تے یہاں مر جانا یہاں سی مر جاندے تے یہ انہوں نے مار دے بس دو ہی گلہ سن تیسری گل کوئی گل سن اے خاصا دے امت پہ تیری آن ہے جب وقت بڑا ہے جو دیر بڑی شہر سے نکلا تھا پردیس میں آج میری گولی بابا یا اللہ تیرے محبوب یا اللہ بس یا اللہ ساڑھے آتے ہیں سب معاف کر دیا سب اپنے ماں باپ دا اپنے علماء دا اپنے بزرگان دا ولیاء دا خلفاء راشدین دا تبع تابعین دا صحابہ دا حضور دی آل پاک دا اور نبیاں دا تے ہے ہی ہے نبیاں دے امام دا ادب دی توفیق نصیب جی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 72 کا پڑھا تھا آج 73 آیت نمبر 73 جی 73 آیت نمبر 73 اس پارے پہ پہلے پارے پہ صف نمبر 21 ہے 21 آیت نمبر 73 صف نمبر 21 جی 73 تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج 74 پڑھیں گے جی پہلے سبق پڑھ لیتے ہیں ناز شریف پہ سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قاف زبر کا سین تا زبر ست قاصد ثم قاصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان قد کو موٹا کرنا ہے وقد كان قد موٹا قاف موٹا ہے نقطہ والا ہے اور كان میں کاف باریک ہے وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. جی انگلی اوپر رکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اوپر رکھیں اور اب آپ نے سننا ہے. ہم کہاں لمبا کر رہے ہیں کہاں گھومنا کر رہے ہیں غور سے سننا ہے. بسم اللہ کا پھر پڑھ لیجیے, سارے پڑھیے. جی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پھر سنیے ایک بار، ہاتھ اوپر رکھنا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. واپس کہہ دیجیے سبحان اللہ. ثم پھر مجھے تو سامنے آ گیا ہے، اگر آپ ہی سامنے آ جائیں. سما کا مطلب ہوتا ہے پھر. جلدی سے ترجمہ سماعت فرما لیجیے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. کتنے سخت ہوئے؟ کالحجارہ. اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں، وہ کریم رب فرما رہے ہیں، وہ کریم رب اپنے نعرے کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. فرمایا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے
پتھروں کی مثل کل ہجارہ پتھروں کی مانند. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے سنیے، جب دل پتھر ہو جائیں، جب دل پتھر ہو جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ، اللہ کے پیارے محبوب کریم اور حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سریعان ان کی گستاخیاں کی جائیں اور ریاست پھر بھی خاموش ہو. اے اللہ تجھے اس پاک کلام قرآن کریم کا واسطہ، ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنے والے دجوس بے حس حکمران، مولا کریم اس قرآن کا صدقہ ان کو غرق فرما. مولا کریم آج یہ نام نہاد شفاق حکمران اور نام نعرہ ریاست مدینہ کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخی وہاں کی، اللہ زبان زیب نہیں دیتی وہ کلمات ہم زبان پہ لائیں. کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم قبروں میں چلے گئے. آج یہ دل سخت ہے تو یہ کچھ ہو رہا ہے. رب کا قرآن فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. اللہ اکبر. پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کون فرما رہے؟ اللہ عز و جل. صرف بات نہیں فرمائی، ذات خدا سمجھا رہے ہیں. آئیے خدا را قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن سے تعلق کو جوڑ لو. قرآن نے مجید فرقان حمید سے تعلق کو جوڑ لو. ہمیں راہ حق پہ چلاتا ہے قرآن پاک، ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے قرآن پاک. وہاں بھیجتے ہیں فرشتے رحمت باری جہاں پہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک. جس وقت مشکل آن پڑے ہر مشکل سے سلجھاتا ہے قرآن پاک. سچ بات تو یہ ہے اے غوری، ہمیں مرد مومن بناتا ہے قرآن پاک. مرد مومن بننے کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا. آئیے رب کا قرآن، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور پتھروں میں تو کچھ وہ بھی ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، ندیاں نکلتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں. اور اے انسان تیرے دل تو اتنا سخت ہو گئے کہ اس کے خوف اور خشیت سے تیری آنکھوں سے کبھی آنسو ہی نہیں نکلے. اور پتھر تو وہ ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جب پھٹتے ہیں تو ندیاں بہ نکلتی ہیں. اور انسان تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کریم رب کی خشیت اور خوف سے تیری آنکھوں سے کبھی آنسو بھی نہ نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوستو خدا آج یہ بات کرنا لازم ہے، اگر وارثین محراب و منبر بھی خاموش رہے، اگر آستانوں پہ بیٹھنے والے نذرانہ اکٹھے کرنے والے بھی اگر خاموش رہے، ہاتھ چبوانے والے جوبے سیدھے کرنے والے بھی اگر خاموش رہے، تو پھر یاد رکھنا محشر والے دن لجپال کریم آقا پھر منہ موڑ لیں گے. اور حضور نے اگر منہ موڑ لیا تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. اور نعرے کیا درج تھے؟ دل خون کے آنسو روتا ہے. وہ صفات قسم کی خواتین، وہ آوارہ قسم کی خواتین جن کے ہاتھوں میں فرانس کے جھنڈے تھے، وہ بدماش بد کردار عورت کے نام پہ داغ اور دھبا تھی. وہ
وہ تو عورتیں کہلوانے کی حقدار بھی نہیں. اور کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ شاید اتنی کڑوی باتیں کر گئے ہیں. اگر یہ حق اور سچ بیان کرنا اگر کرواہٹ ہے تو پھر یہ ہر دم ایسے کلمات، جب بھی حضور کی ناموس کی بات آئے گی تو پھر زبان سے ایسے کلمات ہی جاری ہوں گے. اسلام اس وقت تک امن کا درس دیتا ہے جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ ہوں گے، جب رنڈیاں اسلام آباد کی سرزمین پہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑائیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ کی توہین کرے، پھر اسلام امن کا نہیں غیرت ایمانی کا درس دیتا ہے. مرحبا نبی مرحبا نبی مرحبا نبی مرحبا نبی مرحبا نبی بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مرنے کا جذبہ قلب تھا اور آج بھی ہے. ان پہ مرنے کا جذبہ قلب تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا قلب تھا اور آج بھی ہے. میرے دوستوں اجرم پڑھنا، اپنے اندر غیرت ایمانی کو اجاگر کر کے پڑھنا ہے. میرے دوستوں اج پڑھے ایک دیوارہ بھی بلا کرے جان. مولا کریم جن تیرے پیارے محبوب کریم کی نام اسجد اللہ اسے یا رب العالمین عاشقوں اسٹیج دے اٹھے بیٹھ کے اپنی غیرت ایمانی کو جگا کے گنبد خضرا پہ تاجدار وال توجہ کر کے یا رب العالمین اسی گواہی دینی ہوگا، ایک دیوارہ بھی گواہی دینی ہوگا، کل اسی گواہی دینی ہوگا. تیرے آدر محبوب کریم دے عاشق بندے جنہوں تیرے محبوب کریم دے رسالت میں ناموس مصطفیٰ بھی اللہ سے مولا کریم غیرت ایمانی جات کے ایمانی تیرے محبوب کریم دی محبت بھی اندر اپنا زبانوں جنبش دیتی سے. میرے دوست محبت نہ بننا بلکہ پڑھنا ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ قلب تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا گٹیاں سن لیں، انہوں دی ہم نواز سن لیں، انہوں دی نگرانی کرنے والے بھی سن لیں. اس کائنات کے اندر فرعون ورگے بدماش نہیں رہے، اس کائنات کے اندر نمرود ورگے ظالم بے صفاق نہیں رہے، اس کائنات کے اندر ابو جہل ورگے بدماش نہیں رہے. میرے دوستو یاد رکھنا جو حق کو سجدی کا یاد ہے. میرے دوستو یاد رکھنا میدان عمل کے اندر آنا ہے. اگر جان جانیے تو چلے جانے پر یاد رکھنا میرے محبوب کریم دی ناموس کے اوپر ہر فرمان ہے. انشاءاللہ تعالی غلامی رسول میں 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 ہتھوں لگا کے کشکول بڑھا کے دسینے کا زور لگا کے غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں. بس تو کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دو جہاں میں ان کا چرچا
عرض کر رہے تھے، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہاں اگر ہم اکتاہٹ بھی محسوس کی، آوازاری اگر ہلکی سی بھی ہو گئی، یاد رکھنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ وہ صفات عورتیں جو وہاں پہ آئی، پہلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، ان بدبختوں نے کیا جملہ لکھا ہوا تھا؟ یہ جملہ لکھا ہوا تھا، زبان زیب نہیں دیتی، ہم قبروں میں چلے گئے ہوتے یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ استغفر اللہ۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی، استغفر اللہ، اور وہ 50 سال کا تھا۔ نقل کفر نہ باش، مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا، میں خاموش رہی، اور ان کی شہادت، ان کی گواہی ہر اذان میں ان کا نام، جو 50 سال کے تھے ان کا نام آج بھی ہر اذان میں سنائی دیتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نور مجسم کی شان میں گستاخی کی۔ میرے دوستو، اگر ہم نے علم پڑھا ہوتا تو جو ہمارا لکھا ہوا تھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہم نے تو علم پڑھا نہیں، علماء سے تعلق جوڑا نہیں۔ اللہ، قرآن سے اگر ہمارا تعلق، رشتہ، ناتا جڑا ہوا ہوتا، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑا۔ اور اگر کوئی نام نہاد وزیر اعظم کے متعلق کلمات بولے، اسے نیب اٹھا کے لے جائے، ادارے اٹھا کے لے جائے، اور اگر کسی جرنل کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، اس کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بدماشو، آج اتنے دن ہو گئے، کہاں ہیں خفیہ ادارے، کہاں ہیں انٹیلیجنس ادارے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ خماشتوں کا راج ہو؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں بدماشوں کا راج ہو؟ یہاں سلام رسول اللہ کی اور حضور کی ازواج کی توہین ہو؟ نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ برادر اسلام، یہ ملک تو اس لیے قائم ہوا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار ہو، حضور کی عزت، حضور کی عظمت کا علم جھنڈا بلند ہو، اور اتنا بلند ہو کہ صبح قیامت تک وہ بلند رہے۔ اور آج اگر کسی جرنل کے بارے میں کوئی بات کرے تو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور آج کہاں گئی تمہاری غیرت؟ غیرت ہوتی تو جاگتی نا، غیرت ہوتی تو جاگتی۔ آج اتنے دن ہو گئے اور قانون حرکت میں نہیں آیا، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ اور وہ لوگ جو اس بدماش حکومت کے حامی ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ قیامت والے دن ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ ہوں گے، اور ایک طرف آج کی حکومت اور ان کے حامی ہوں گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے بارگاہ میں جب یہ فرما دیا کہ یا رسول اللہ، میری ناموس پہ حملے کیے گئے تھے اور یہ حکومت کا حصہ تھے، اور وہ حکومت ان بدماش عورتوں کو تحفظ دے کے رہے، تو پھر بتائیے وہاں کچھ رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا، نہ وہاں پہ شیر والوں نے آنا ہے، نہ وہاں پہ بلے والوں نے آنا ہے، نہ تیر والوں نے آنا ہے۔ اگر وہاں پہ تشریف لانے ہیں تو حسنین کریمین کے کریم نانا جان تشریف لے کے آئے۔
خدا اپنے ایمان کو بچائیے، ایمان کو بچائیے۔ اس وقت ملک اتنے نازک دور سے گزر رہا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا اور مزید کیا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو بچا، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ بس ایک ہی حل ہے، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو اور دلوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر حضور کی محبت کا چراغ روشن کر لو۔ بس یہی فارمولہ ہے، یہاں بھی کامیابی کا اور آگے بھی کامیابی نصیب ہو۔ برادران اسلام، عرض کر رہے تھے جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ ان سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے۔ اللہ رب کا قرآن ہے، اپنا کچھ نہیں سنا رہے، کلمات بھی اپنے نہیں ہیں، رب کا قرآن، رب کا قرآن۔ فرمایا بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے، خوف سے گر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں پہاڑوں کو گرتا ہوا، پتھروں کو گرتا ہوا، یہ خشیت الہی آپ فاعتبروا یا اولی الابصار، آپ اور ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہ آنکھ والو ذرا دیکھو، غور کرو، پتھر ہو کے گر پڑتے ہیں، پہاڑ ہو کے گر جاتے ہیں، اور اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم عوام کو صرف یہی لالی پاپ دیتے رہیں گے کہ گھبرانا نہیں؟ ارے بدماش انسان، تیری کیا اوقات ہے؟ تجھ سے تو زمین پہ چلنے والا کتا 1000 درجے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کتا ضرور ہے پر وہ گستاخ نہیں ہے، وہ بھی وفادار ہے، وہ غدار نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، اگر ہم زندہ نہ بھی رہے ہماری نسلیں دیکھیں گی، نسلیں دیکھیں گی۔ اس کا حشر وہ ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا، ان کا حشر، اس کا حشر ویسا ہوگا جو نمرود کا ہوا تھا، جو ابو جہل کا ہوا تھا، اور جو کمینے سلمان تشیر کا ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھا دھوکہ دے کے بچ جائیں گے؟ ہاں، ہم بے بس ہیں۔ یاد رکھنا عرش بری کا رب بڑا غیرت مند رب ہے، جب اس نے پکڑا تو پھر یاد رکھنا تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، جس نے دین کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے، آگے تو بات کی بات ہے وہ دنیا میں بھی بچا نہیں، وہ اللہ کے غضب کی پکڑ میں ضرور آیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے، تمہیں یہ لالچ ہے؟ اے اسلام آباد میں بیٹھنے والوں، رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ہم کوئی پلاننگ کر کے تو نہیں آئے تھے، یہ بھی رب کے قرآن کا ایجاد ہے، ایجاد ہے۔ تم یہود و حنود کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، آؤ حسن اتفاق دیکھو، رب کے قرآن کا معجزہ دیکھو۔ جو تم کر رہے ہو رب کا قرآن تمہیں جواب دے رہا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے، اور اونچی آواز سے کہہ دیجیے، سبحان نبی زبان سے عاشق قرآن، سبحان نبی کسی اور کا بیان چلا لگے نہیں، چندا لگے نہیں، چندا لگے
اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے، تمہیں لالچ ہے کس چیز کا؟ اَن یؤمنوا لکم وقد کان فریق من